بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے شمالی امریکہ میں موجود ملک کینیڈا کی، اور آپ جانیں گے کینیڈا کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن معلومات جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ کینیڈا مغربی نصف کرہ کا سب سے بڑا ملک اور روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کا سرحد صرف ایک ہی ملک ریاستہائے متحدہ کے ساتھ ہے۔ کینیڈا میں 2,02,080 کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا سب سے طویل ساحل ہے۔ کینیڈا کے 3 جزیرے دنیا کے 10 بڑے جزیروں میں شائقان کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ مقامی طور پر اولین باشندوں کی روایات یہ کہتی ہے کہ وہ یہاں کے اولین باشندے تھے۔ آثار قدیمہ کے تحقیقات کے مطابق شمالی علاقے یوکون میں انسانی موجودگی 26,000 سال پہلے تھی، اور جنوبی علاقے اونٹاریو میں 9,500 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ جب وائکنگ یعنی بحر قزاق یہاں کرکا کے مقام پر 1000 عیسوی میں باقاعدہ آباد ہوئے تو یورپی اقوام یہاں پہلی بار آئے۔ اس کے بعد آنے والی یورپی یہاں کینیڈا کے ساحل جو بحر اوقیانوس کے کنارے واقع تھے مہم جوئی کی غرض سے آئے۔ ان میں جان کابوت جو 1497 میں اور مارٹن فروبشر 1576 میں برطانیہ کی طرف سے آئے۔ فرانس کی طرف سے جیک سکاٹیر 1534 میں اور ڈی چیمپلین 1603 میں آئے۔ پہلی باقاعدہ یورپی آبادکاری کا آغاز فرانسیسیوں نے پورٹ رائل میں 1605 میں اور کیوبیک سٹی میں 1608 میں کیا۔ برطانوی آبادکاری کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں 1610 میں ہوا۔ 17ویں صدی کا بیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا۔ فرانسیسی کالونی مکمل طور پر دریائے سینٹ لارنس وادی میں محدود رہے، اور برطانوی 13 کالونیوں سے لے کر جنوب تک آباد ہوئے۔ تاہم جو علاقے سمندری حدود سمور کی کمی ہوتی گئی، فرانسیسیوں، برطانویوں اور ساحلی جنگ کے بعد برطانویوں نے محسوس کیا کہ وہ اب زیادہ تر فرانسیسی بولنے والے رومن کیتھولک علاقے میں گر گئے ہیں، جہاں کے باشندے برطانوی راج کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے برطانیہ نے 1774 میں ایک نیا ایکٹ منظور کیا جسے کیوبیک ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس نئے ایکٹ کے تحت کیوبیک کے مقبوضہ علاقے میں فرانسیسی زبان، کیتھولک عقائد اور فرانسیسی شہری قوانین نافذ کیے گئے۔ اس ایکٹ نے برطانیہ کے لیے بہت سے غیر متوقع اور ناپسندیدہ نتائج سامنے لائے۔ سب سے پہلے تو 13 کالونیوں کے آبادکار بہت ناراض ہوئے، جس سے امریکی انقلاب کو مدد پہنچی۔ دوسرا، ریاستہائے متحدہ کی آزادی کے بعد برطانوی سلطنت کے تقریباً 50,000 وفادار کیوبیک، نوا اسکوشیا، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ میں منتقل ہو گئی۔ ان کی آمد کو نوا اسکوشیا میں اچھی نظر سے نہ دیکھا گیا، اور نیو برنزوک کو اس کالونی سے 1784 میں باہر نکال دیا گیا۔ اب آئینی ایکٹ کے تحت انگریزی بولنے والے وفاداروں کو کیوبیک میں بسانے کے لیے صوبے کو 2 حصوں یعنی فرانکو فون یعنی فرانسیسی بولنے والے زیریں کینیڈا اور اینگلو فون یعنی انگریزی بولنے والے بالائی کینیڈا میں 1791 میں تقسیم کر دیا گیا۔ کینیڈا امریکہ اور برطانوی راج کے درمیان ہونے والی جنگ میں شامل تھا، اور اس کی کامیابی نے کینیڈا پر طویل المدتی اثرات مرتب کیے، جس میں قومی اتحاد و یگانگت اور برطانوی نجات، شمالی امریکیوں کا جذبہ قومیت پرستی شامل ہے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ سے 1815 میں کینیڈا میں بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی۔ کئی معاہدوں کے نتیجے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان طویل المدتی امن قائم ہوا۔ جنگی بغاوت کی ناکامی کے بعد کالونیوں کے افسروں نے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا اور 1839 میں ڈرہم رپورٹ جاری کی۔ ایک وجہ جو اینگلو فون یعنی انگریزی بولنے والے اور فرانکو فون یعنی فرانسیسی بولنے والے لوگوں کے لیے 1837 میں بغاوت کا سبب بنی۔
فرانسیسی کینیڈینز کا برطانوی ثقافت میں انضمام تھا۔ دونوں کینیڈا کو ملا کر ایک وفاقی کالونی بنا دی گئی اور اسے متحدہ صوبہ ہائے کینیڈا کا نام دیا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 1846 میں طے پانے والی اوریگان معاہدہ کا انجام اوریگان سرحدی تنازع کی صورت میں ہوا۔ اس کی وجہ سے مغربی سرحد کو پھیلا دیا گیا اور اوریگان کنٹری یعنی کولمبیا ڈسٹرکٹ پر مشترکہ قبضہ ختم ہو گیا۔ عظیم اتحاد کے فوراً بعد چارلٹ ٹاؤن کانفرنس اور پھر کیوبک کانفرنس 1864 میں اور پھر 1866 کی لندن کانفرنس کے بعد 3 کالونیوں کینیڈا، نووا اسکوشیا اور نیو برنزوک نے اس کنفیڈریشن کا انتظام سنبھال لیا۔ برطانوی شمالی امریکہ ایک نے کینیڈا کے نام سے ایک ڈومینین بنا دی جس میں 4 صوبے انٹاریو، کیوبک، نووا اسکوشیا اور نیو برنزوک شامل تھے۔ جب کینیڈا نے ریپرٹس لینڈ اور شمال مغربی علاقے کا انتظام سنبھالا جو 1870 میں ملا کر شمال مغربی علاقے بنتے تھے تو ان کی توجہ میٹس سے ہٹ گئی اور اس کے نتیجے میں سرخ دریائی بغاوت نے جنم لیا اور بالآخر مینیٹوبا کا صوبہ تشکیل پایا اور جولائی 1870 میں کنفیڈریشن میں شامل ہوا۔ برٹش کولمبیا اور جزائر وینکوور اور جزائر پرنس ایڈورڈ کی کالونی کنفیڈریشن کو بالترتیب 1871 اور 1873 میں شامل ہوئی۔ 1914 میں جب برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شمولیت کا اعلان کیا تو کینیڈا خود بخود جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس نے رضاکاروں پر مبنی ڈویژن بھیجے تاکہ مغربی محاذ پر قومی ذمہ داری کا دفاع کیا جا سکے۔ ہلاکتیں اتنی بڑھ گئی کہ وزیر اعظم رابرٹ بورڈن کو 1917 میں عام لام بندی یعنی جبری فوجی بھرتی کا حکم دینا پڑا جس کی کیوبک میں شدت سے مقبولیت پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے کنزرویٹو پارٹی نے اپنی حمایت کھو دی۔ اگرچہ آزادی پسند جبری بھرتی کی وجہ سے بہت منقسم تھے لیکن پھر بھی وہ ایک نمایاں سیاسی پارٹی بن کر ظاہر ہوئے۔ 1919 میں کینیڈا نے لیگ آف نیشنز میں اپنی مرضی سے شمولیت اختیار کی اور 1931 میں ویسٹ منسٹر کے دفتر نے تصدیق کی کہ اس کی مرضی کے بغیر برطانوی پارلیمان کینیڈا پر کوئی بات نہیں کر سکتی۔ جنگ کے اختتام پر کینیڈا کی فوجی طاقت کا شمار دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں ہوا۔ 1949 میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ڈومینین نے کنفیڈریشن میں شمولیت اختیار کی اور کینیڈا کا 10واں صوبہ بنا۔ کینیڈا کے 100 سال مکمل ہونے پر 1967 میں جنگ کے بعد مختلف یورپی ممالک سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے کینیڈا کی جمہوری شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ سے جنگ کے باغی بھی کینیڈا کے مختلف حصوں میں آ کر آباد ہوئے۔ بڑھتی ہوئی ہجرت، شرح پیدائش میں اضافہ اور مضبوط معیشت کی وجہ سے 1960 کے عشرے کے دوران کینیڈا کا شمار امریکہ کے برابر ہونے لگا۔ اس کے رد عمل کے طور پر کیوبک میں خاموش انقلاب برپا ہوا اور ایک نئے قوم پرست جذبے کی ابتدا ہوئی۔ نومبر 1981 کے دوران ہونے والی وزراء کی میٹنگ میں صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ طے کیا کہ آئین سے رجوع کیا جائے تاکہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ اگرچہ کیوبک کی حکومت نے اس کی مخالفت کی، پھر بھی 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا۔ اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے ماتحت تھے۔ آزادی کے بعد 1960 کے خاموش انقلاب کے دوران کیوبک بہت سی سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے گزرا۔ کچھ کیوبک کے رہائشی زیادہ صوبائی خود مختاری یا کینیڈا سے جزوی یا مکمل آزادی پر زور دینے لگی۔ انگریزی اور فرانسیسی بولنے والوں کا اختلاف بہت بڑھ گیا۔ 1960 کے دوران ہونے والی ریفرینڈم میں کثرت سے اور 1995 میں ہونے والی دوسری ریفرینڈم میں لوگوں نے 50.6% کی نسبت سے 49.4% کے معمولی فرق سے کینیڈا سے آزادی کو مسترد کر دیا۔
اسی دوران 1997 میں سپریم کورٹ نے اس بات کو اگرچہ مسترد کر دیا، لیکن دیرینہ خانہ آزادی کی تحریک چلتی رہی۔ امریکہ کے ساتھ معاشی اتحاد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے بڑھنے لگا۔ 1987 کے امریکہ کینیڈا آزادانہ تجارت کے معاہدے سے یہ بات مزید واضح ہوئی۔ موجودہ دہائیوں میں کینیڈا کے لوگ اپنی ثقافتی خود مختاری کے لیے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ٹی وی شوز، فلمیں اور کمپنیاں بہت زیادہ عام ہونے لگی۔ تاہم کینیڈا کو اپنے عالمگیر نظام صحت اور کثیر الثقافتی ملک ہونے پر فخر ہے۔ کینیڈا کا کل رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 3,78,94,799 افراد پر مشتمل ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، جبکہ عظیم ترین شہر ٹورنٹو ہے، جس کی آبادی 6.2 ملین ہے۔ کینیڈا کی سرکاری زبانیں انگریزی اور فرانسیسی زبانیں ہیں۔ کینیڈا میں طرز حکمرانی پارلیمانی بادشاہت اور آئینی بادشاہت ہے۔ کینیڈا میں اعلیٰ ترین منصب ملکہ الزبتھ دوم اور سربراہ حکومت جسٹن ٹروڈو ہے۔ کینیڈا کی بلند ترین مقام کوہ لوگن ہے، جس کی بلندی 5,959 میٹر ہے۔ کینیڈا میں پست مقام بحر منجمد شمالی ہے۔ کینیڈا میں لازمی تعلیم کے لیے کم از کم عمر 6 سال ہے۔ 2014 کی سروے کے مطابق کینیڈا میں شرح بے روزگاری 7% تھی۔ کینیڈا میں ٹریفک کی سمت دائیں جانب ہے۔ کینیڈا کی ڈومین نیمز .ca ہے، جبکہ کالنگ کوڈ +1 ہے۔ دوستو، اگر کینیڈا میں مذاہب کی بات کی جائے تو 2011 کے سروے کے مطابق کینیڈا میں مختلف مذاہب بہت سارے گروہ اور عقائد پر مشتمل ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جہاں رومن کیتھولک کے سب سے زیادہ پیروکار ہے۔ اگرچہ عیسائیت کینیڈا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن کینیڈا کا سرکاری مذہب کوئی بھی نہیں ہے۔ کینیڈا میں رومن کیتھولکزم 38.7%، پروٹسٹنٹزم 23.5%، انگلیانزم 5%، لامذہبیت یعنی کسی بھی مذہب کے نہ ماننے والے 23.9%۔ کینیڈا میں اسلام یعنی مسلمانوں کی تعداد 3.2%، ہندو مت 1.5%، سکھ مذہب 1.4%، بدھ مت 1.1%، یہودیت 1% اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 0.6% ہے۔ کینیڈا کے نام کا مطلب گاؤں یا تصفیہ شدہ جگہ کا ہے۔ 1535 میں اس علاقے کے لوگوں نے، جو آج کل کیوبک سٹی کہلاتا ہے، جیک سکاٹیر کو اس جگہ سے سٹراڈاکونا کا گاؤں کہہ کر متعارف کرایا۔ کارٹیر نے لفظ کینیڈا کا استعمال صرف اس جگہ تک محدود نہ رکھا، بلکہ ڈوناکونا یعنی جو سٹراڈاکونا کا حاکم تھا، اس کے زیر انتظام پورے علاقے کو یہی نام دے دیا۔ 1547 تک نقشوں وغیرہ میں اس جگہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو کینیڈا کا نام پڑ گیا تھا۔ کینیڈا براعظم شمالی امریکہ کے شمالی بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ جنوب میں اس کی سرحد امریکہ سے ملتی ہے اور شمال مغرب میں امریکی ریاست الاسکا واقع ہے۔ مشرق میں بحر ہند شمالی سے لے کر مغرب میں بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحر منجمد شمالی موجود ہے۔ 1925 سے لے کر اب تک قطب شمالی کا 60 ڈگری سے لے کر 141 ڈگری طول بلد کی ملکیت کا دعویٰ کینیڈا کرتا ہے، اگرچہ اسے عالمی طور پر نہیں مانا جاتا۔ کینیڈا کی آبادی کی اوسط 3.5 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیوبیک سے لے کر وینڈسر کی پٹی تک کینیڈا کے گنجان آباد علاقے شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں جتنی جھیلیں اور دریا ہے، وہ دنیا بھر میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔
اسی طرح دنیا بھر میں کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کی ذخائر سب سے زیادہ ہے۔ کینیڈا میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اوسط درجہ حرارت جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں جیسے پریری آئیلینڈ صوبے میں روزانہ کا اوسط درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت سخت تیز ہوا اور شدید برفانی ٹھنڈ کے باعث -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر ساحلی برٹش کولمبیا ایک استثناء ہے۔ یہاں ہلکی سردی اور بارش موسم کو خوشگوار بناتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں بلند درجہ حرارت بھی جگہ کے لحاظ سے بہت فرق رکھتی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سواحل میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے، جبکہ درمیانی علاقہ عموماً 25 سے 30 اور کبھی کبھار 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، اگر کینیڈا کی معیشت کی بات کی جائے تو اس وقت کینیڈا امیر ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ کینیڈا آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور گروپ آف 8 یعنی G8 کا رکن ہے۔ کینیڈا فری مارکیٹ اکانومی ہے۔ کینیڈا کی پیکس GDP امریکہ سے نسبتاً کم ہے، لیکن زیادہ تر مغربی یورپی ممالک سے زیادہ ہے۔ گزشتہ دہائی میں بحران کے بعد کینیڈا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور بے روزگاری کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کا سرپلس وفاقی سطح پر بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کا کینیڈا معاشی حوالے سے امریکہ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ جولائی 2006 میں کینیڈا کی شرح بے روزگاری 6.4% تھی، جو سابقہ 30 سالوں میں کم ترین ہے۔ کینیڈا ان چند ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے جو توانائی درآمد کرتا ہے۔ کینیڈا میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر مشرقی ساحل پر موجود ہے۔ تیل اور مزید گیس البرٹا، برٹش کولمبیا اور ساسکچوان میں موجود ہے۔ اسی طرح اتھاباسکا ٹار سینڈ کینیڈا کو تیل کے ذخائر کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بناتے ہیں۔ برٹش کولمبیا، نیو فاؤنڈ لینڈ، لیبراڈور، اونٹاریو اور منیٹوبا میں پن بجلی سستے اور ماحول دوست طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ کینیڈا زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ کینیڈا کی چراگاہیں گندم اور دیگر غلہ پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ کینیڈا جست اور یورینیم کے علاوہ دیگر معدنیات جیسا کہ سونا، المونیم اور سیسا کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اونٹاریو کی جنوب میں واقع صنعتی علاقہ خاص طور پر گاڑیوں کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے۔ کینیڈا کی تجارت کا بنیادی دار و مدار بین الاقوامی تجارت بالخصوص امریکہ کے ساتھ ہے۔ 1989 میں اور 1994 میں کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا، جس سے دونوں ممالک کی تجارت میں بہت اضافہ ہوا۔ 2001 سے لے کر اب تک کینیڈا نے کامیابی سے معاشی بحرانوں کا سامنا کیا اور G8 میں اپنی معاشی حالت برقرار رکھی ہے۔ دوستو، یہ تھی کینیڈا کی تاریخ اور دیگر دلچسپ معلومات۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مون ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔